بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ایک موضوع ہے کہ جو خصوصاً اہل حدیث ایک حملے کی صورت میں کرتے ہیں ابو حنیفہ کے ماننے والوں پر، اور وہ موضوع یہ ہے کہ شیخ ابو حنیفہ نے توہین کی اپنے پہلے خلیفہ کی یعنی جناب ابو بکر کی۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ یہ توہین ہے تو کس معنی میں ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ قول ہے شیخ ابو حنیفہ کا، ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر صدیق واحد، کہ ابلیس کا اور اپنے خلیفہ کا انہوں نے نام لیا کہ ان کا ایمان ایک ہے۔ تو عام طور پر حنبلی، اہل حدیث اور دیگر مکاتب فقہ اہل سنت حملہ کرتے ہیں شیخ ابو حنیفہ پر کہ انہوں نے توہین کی۔ اب جب دفاع کرنا ہوتا ہے حنفیوں کو شیخ ابو حنیفہ کا، تو وہ عموماً ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس کا نام ہے تاریخ بغداد، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز اس میں نقل ہوئی ہے شیخ ابو حنیفہ سے ریلیٹڈ یہ صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح سے بعض دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے شیخ ابو حنیفہ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ یہ والا موضوع تاریخ بغداد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بلکہ یہ عبداللہ ابن احمد حنبل نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو پہلے لکھا ہے، کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے 290 ہجری میں۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ 290 سے پہلے ہی مشہور تھی اور ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن یہ اس عنوان سے نہیں ہے کہ جس کو بعض دفعہ علماء اہل سنت کہتے ہیں، یہ تو تعریف کی بات ہے کہ شیطان کی جو معرفت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ تو بہت زیادہ تھی۔ تو یہاں پر شیخ ابو حنیفہ نے اس عنوان سے نہیں کہا ہے کہ جو معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ابلیس کو تھی ویسے ہی معرفت ان کو حاصل ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ جو معرفت شیطان کو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ معرفت ان صاحب کو نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اور تمام صفات کا قائل تھا۔ جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہیں تھا۔ تو شیخ ابو حنیفہ نے در حقیقت اس جانب توجہ دلائی ہے اپنے خلیفہ اول کے بارے میں کہ وہ اللہ کا تو ذکر کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اشارہ در حقیقت اس طرف ہے۔ اب یہ نتیجہ کیسے نکلے گا؟ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کتاب السنہ، اور یہ کتاب ہے للامام ابی عبد الرحمن عبداللہ بن امام اہل سنہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی المتوفی 290 ہجری، اور یہ دار عالم الکتب ریاض سے چھپی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر 219 آپ کے سامنے ہے، کانا ابو حنیفہ یقول، کہ ابو حنیفہ یہ کہتے تھے، ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد، کہ ابلیس کا اور ابی بکر صدیق کا ایمان ایک ہے۔ قال ابو بکر یا رب وقال ابلیس یا رب۔ تو یہ جو مثال دی ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ در حقیقت شیخ ابو حنیفہ اپنے خلیفہ کی اس صفت کی جانب توجہ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا تو اقرار کرنے کو تیار تھے، لیکن جس طرح سے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہوا ابلیس، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ، اور خصوصاً یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اطاعت ہونی چاہیے تھی ویسی انہوں نے نہیں کی۔ اب کیونکہ شیخ ابو حنیفہ جانتے تھے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا، اور پھر ان کی آل کے ساتھ کیا کیا گیا، تو شیخ ابو حنیفہ در حقیقت یہاں توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینا الگ بات ہے، لیکن اصل دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ اور اس روایت کے بارے میں کیا ہے؟ اسنادہ صحیح۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 226 میں ایک الگ موضوع ہے جو ضمن ہم ڈسکس کر دیتے ہیں، کہ شیخ ابو حنیفہ کہتے تھے، لو ادرکنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادرکتہ لأخذ بکثیر منی ومن قولی وحل الدین
الا الرائے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پا لیتے یا میں انہیں پا لیتا تو وہ میرے بہت سے قول لے لیتے. کیا دین سوائے رائے کے کوئی اور چیز ہے؟ تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ انہیں اتنی زیادہ خوش فہمی تھی اپنے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چیزیں لے لیتے. تو یہاں پر اس شخص کے ماننے والے پاکستان میں جو توہین رسالت کا شور مچا رہے ہیں، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قول لے لیتے؟ اب آپ کے سامنے کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ و جماعہ، اور اس کے مؤلف دنیا سے رخصت ہوئے المتوفی 418. اب یہاں پر بھی شیخ ابو حنیفہ کے عجب عجب نظریات ہیں. تو وہ پہلے ہم نے سب سے پہلے صفحہ نمبر 68 میں جو سب سے اوپر رائٹ سے ہائی لائٹ کیا ہے، لو ان رجلا قال اشهد ان للہ بیتا الا انی لا ادری اهو هذا او بیت بخراسان کان عندی مؤمنا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا ایک گھر تو ہے، لیکن آیا وہ یہ ہے کہ جو مکے میں ہے یا کوئی اور گھر ہے کہ جو خراسان میں ہے، تو بھی وہ میرے نزدیک مومن ہے. پھر نیلے سے ہائی لائٹ ہے لو ان رجلا قال اشهد ان محمد رسول اللہ الا انی لا ادری اهو الذی بالمدینہ او رجل کان بخراسان کان عندی مؤمنا، کہ اگر کوئی کہے اشهد ان محمد رسول اللہ لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جو مدینے میں تھے یا کوئی اور آدمی ہے جو خراسان میں تھا، تو بھی چلے گا، یہ بھی مومن ہے. اب آپ تصور کریں کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کہاں تھے، تو بھی وہ مومن ہے. پھر اس کے بعد ریٹ سے ہائی لائٹ ہے سمعت رجلا سأل ابا حنیفہ فی مسجد الحرام ان رجل قال اشهد ان الكعبة حق ولكن لا ادری هي هذه ام لا فقال مؤمن حقا. ایک شخص نے سوال کیا ابو حنیفہ سے مسجد حرام میں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ گواہی دے کہ کعبہ تو حق ہے لیکن وہ یہ والا کعبہ ہے یا کوئی اور کعبہ ہے تو کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مومن ہے. وسأله رجل فقال اشهد ان محمد بن عبد الله نبی لیکن لا ادری هو الذي قبره بالمدینہ ام لا، کہ اگر کوئی کی موصوف یہ فرماتے تھے یعنی ابو حنیفہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ جن کی قبر مدینے میں ہے یا کوئی اور، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ مومن ہے. یعنی اگر کوئی ابو حنیفہ کا ماننے والا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہ جو مدینے میں تھے بلکہ کہیں یورپ یا امریکہ میں بھی تھے یا خراسان میں بھی تھے، تو وہ مومن مانا جائے گا. پھر اس کے بعد ریٹ سے ہائی لائٹ ہے کہ سمعت احمد بن حنبل یقول من قال هذا فقد کفر، کہ جو ایسا کہے گا وہ کافر ہے. تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے تھی امام احمد ابن حنبل کی اور وہ کس طرح سے ان کے کفر کے قائل تھے. قال ابو حنیفہ، اب یہاں پر اصل موضوع ہے کہ جو ہمارا چل رہا ہے، قال ابو حنیفہ ایمان ابی بکر و ایمان ابلیس واحد قال ابو بکر یا رب وقال ابلیس یا رب. تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا اشارہ ہے کہ قال ابو بکر یا رب وقال ابلیس یا رب کے کیا معنی ہیں. بس ابلیس جو یا رب کہتا تھا اس کے معنی کیا ہیں یہ سمجھنے ہوں گے. شیخ ابو حنیفہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کا ایمان تھا شیطان کا اور کس طرح کا ایمان تھا اور بعض لوگوں کا. اب اسی کتاب کے پیج نمبر 68 میں ہے قالوا ما تقول فی من نکح امہ وقتل اباہ وشرب فی فخفہ الخمر، کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلق کرے، باپ کو قتل کرے اور شراب پیے؟ تو ابو حنیفہ کہتے تھے کہ وہ مومن ہے. یہی والا موضوع ہے تاریخ مدینہ الاسلام میں، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے تاریخ بغداد، اور جلد نمبر ہے 15 اور صفحہ نمبر ہے 509. ان ابا حنیفہ قال لو ان رجلا ابد هذه النعل يتقرب بها الى الله لم ارى بذلك بأسا، کہ ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرے ان جوتوں کی اور اس کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرے تو بھی میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا. فقال سعید هذا الكفر صریح صراحا، کہ سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ یہ ایک صریح کفر ہے. اور پھر بیچ میں ریٹ سے ہیڈنگ ہے کفر ابو حنیفہ، یعنی یہ لوگ ان کے کفر کے قائل تھے. سمعت ابا حنیفہ یقول ایمان ابی بکر الصدیق و ایمان ابلیس واحد قال ابلیس یا رب وقال ابو بکر الصدیق یا رب. اسنادہ صحیح.
اب یہاں پر ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. اگلی کتاب ہے الانتصار اور جزء اول، اور ان کی وفات ہوئی 558 میں اور صفحہ نمبر ہے 798، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اسنادہ صحیح. اور پھر اس کے بعد ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اور جلد نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر ہے 133، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے التنکیل، اور اس کے صفحہ نمبر 298 میں بھی یہی والا موضوع ہے. اب آپ کے سامنے کتاب ہے الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ، اور جلد نمبر ہے 3، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے القول الحسن فی کشف شبہات حول الاحتجاج بالحدیث الحسن، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر 304 میں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ کیا دیگر فقہا کی رائے تھی شیخ ابو حنیفہ کے بارے میں، اور شیخ ابو حنیفہ کی کیا رائے تھی جناب ابو بکر کے بارے میں، اور کس طرح سے وہ کہتے تھے کہ اس قسم کے گناہ کرنے والا بھی مومن ہے. البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو ان کے نظریات تھے خصوصاً قیاس کے باب میں وہ بڑے عجیب و غریب تھے، اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ خصوصاً بنو عباس کے دور میں ان افراد کی فقاہات کا شور کیا گیا تاکہ اہل بیت علیہم السلام کی جانب لوگ نہ جائیں، اور ان لوگوں کو پیش کیا بنو عباس نے خصوصاً اپنے دور میں، اور بعد میں دیگر ادوار میں بھی ان کو پیش کیا گیا تاکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لی جائے. اب یہاں پر ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں توہین صحابہ کا، تو وہ یہ جان لیں کہ جن کو وہ اپنا سب سے بڑا فقیہ سمجھتے ہیں، امام اعظم سمجھتے ہیں، ان کی کیا رائے تھی جناب ابو بکر کے بارے میں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رائے ان کی صحیح ایسا نہیں ہے، یہ ان پر تہمت ہے، تو کہا جائے گا پھر آپ ہی خود حساب لیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کا. اور یہ والا موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم شیعہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ والا موضوع ایسا ہے کہ تمام دنیا میں حنبلی بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اہل حدیث بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اہل حدیث جو ایک حملہ کرتے ہیں شیخ ابو حنیفہ کے اوپر، وہ یہی حملہ کرتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کو جاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.